ایک بات جی جامی نے ابھی ایک بات کی کہ پی ٹی آئی کو ایسے کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں کسی کو رگڑا لگاؤں تو پھر میں ہی یہ طے کروں کہ اس کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے. وہ نیلسن منڈیلا نے ایک باری کہا تھا کہ نیچر آف ریزسٹنس از ڈیسائیڈڈ بائی دا نیچر آف آپریشن. آپ جس طرح کی آپریشن کریں گے اس طرح کا ریاکشن آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھروں میں گھس جائیں اور گھر توڑیں, عورتوں کو ذلیل کریں اور وہ آگے سے سمپلی ایک پریس سٹیٹمنٹ نکالیں یا وائٹ پیپر ایشو کریں, وہاں پہ ریزلٹس ڈیفرنٹ آئیں گے. ٹرانسگریسز دونوں طرف سے ہوئی ہیں. مئی 9 کی ٹریجڈی میرے نزدیک, میں بتاتا ہوں مجھے مئی 9 کا سب سے زیادہ غصہ کیا ہے. مجھے شہداء کی بے حرمتی کا غصہ ہے. مجھے یہ انسٹالیشنز کے حملے غلط ہیں بیکاز ریاست کے سمبلز نہیں آپ اٹیک کر سکتے, لیکن مجھے I'll be very honest on air, میرے جو دل کو دکھ ہوتا ہے وہ شہداء, because میں نے بہت شوز بھی کیے ہیں شہداء کی فیملیز کے ساتھ. So I know that pain. میری فیملی کے اندر بھی ہیں لوگ جنہوں نے شہادتیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. So it's a very very tragic thing. ان کی آپ عزت میں کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آج ہم اتنی بات سنتے ہیں جناح ہاؤس کی بھی. اٹ از اے کرائم کہ کور کمانڈر ہے. مجھے آپ بتائیں آنیسٹلی کتنے لوگوں کو ویسے پتا تھا کہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے لاہور کا وہ جناح صاحب کی ملکیت تھا, جناح ہاؤس نام تھا. ہاؤ مینی پیپل نیو؟ کیا وہ میوزیم تھا؟ اس کو ویسے میوزیم ہونا چاہیے تھا. مالک صاحب یہ پبلک ڈومین کا ایشو نہیں تھا. کور کمانڈر ہاؤس از ناٹ اے پبلک ڈومین. اس کو دوسری طرف نہیں, یہ کوئی لاہور میوزیم تھوڑی ہے جس کا لوگوں کو علم ہو. قائد اعظم شوڈ بی, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. دیکھیں میں نہیں چاہتا میری بات مس انڈرسٹوڈ ہو. میں بڑی کلیئر کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہوا غلط ہوا, لیکن کہ جن لوگوں نے کیا ان کو سزائیں ملنی چاہیے. لیکن اس کے جواب میں بھی ہمیں بہت اوور ریاکشن نظر آیا. جب اوور ریاکشن ہو بالکل آیا مالک صاحب کی بات. بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, مینگل کے ساتھ, مینگل صاحب ان کے والد صاحب یا جان اپنا جو محمود اچکزئی صاحب ہیں, چھوٹا سا بچہ تھا جب سے اس نے اپنے باپ کو جیل میں دیکھا ہوا ہے. بلوچستان کے رہنماؤں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, یہ ریاکشن کبھی نہیں آیا. نون لیگ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. بالکل صحیح بات. یہ ابھی تک جو مسنگ پرسن کے لوگ ہیں اسلام آباد تک مارچ کرتے ہیں, لیکن کیا کبھی انہوں نے جا کے شہداء کی یادگاروں کو توڑا ہے؟ دیکھیں اس میں میں ایک صرف کانٹیکس دیتا ہوں. دیکھیں یہ میں تھوڑا سا اس کو مزید ڈائسیٹ کرتا ہوں جو آپ دونوں بات کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جو مئی 9 ہوا, ایک چیز ہے جو مئی 9 ہوا, آپ کا احتجاج بھی ہماری مرضی کا ہوگا. دنیا ایسے نہیں چلتی. دیکھیں ایک چیز ہے ایک ایونٹ اور دوسرا ہے مئی 9 کے بعد کیا ہوا. ان دونوں کو جب آپ مکس کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا نیریٹو ہو جاتا ہے گڑبڑ. پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے, پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی مئی 9 چھوڑیں, اس کے بعد جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اصل تو مسئلہ وہ ہے. سر بالکل یہ جو بات ہے نا کہ 9 مئی ہوا کیوں, اصل تو کہانی وہ ہے نا. دیکھیں اب اس میں مالک صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی آپریشن ہوگا تو ریاکشن آئے گا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون ریاکٹ کر رہا ہے اور کون انیشیٹ کر رہا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے نا. مئی 9 ریاکشن تھا, اور اگر مئی 9 ریاکشن تھا تو کس چیز کا ریاکشن تھا؟ عمران خان کے اریسٹ کا تھا. تو کیا کسی کو اریسٹ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ سو اگین یہ کس نے کس کو پہلے ورغلایا. سر اس میں ایک پوائنٹ ہے جو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی عمران خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی ہوا, اور جب ان سے پوچھا بھی گیا عدالت میں کیسا ایسا ہوا تو انہوں نے کہا مجھے پکڑیں گے تو ایسا ہی ہوگا. انہوں نے کہا مجھے پکڑیں گے تو ایسا ہی ہوگا. یہاں پہ اس سے پہلے جب خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد سے ایس پی آئے, 7 اہلکار لے کے آئے, اور یہاں پر ان کا کیا حال ہوتا تھا مالک صاحب ابھی آ رہا ہوں ایک سیکنڈ, ان کا یہاں پہ لے کے آتے تھے, کیا وہ گرفتاری جو بھی تھی وارنٹ لے کے آتے تھے, تو زمان پاک کے ارد گرد لوگوں کا کیا حال کیا جاتا تھا. کیا آپ فوٹیجز نکلوا کے دیکھ لیں کہ جب اسلام آباد پولیس یہاں پر آئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے, تو وہاں پہ کارکنان کہتے تھے کہ اگر اس سے آگے آئے نا ہماری ریڈ لائن ہے, ہم تمہاری ایسی تیسی پھیر دیں گے. تو یہ سب کچھ ایسے ہوا. اس لیے ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے اگر نواز شریف جب واپس آ رہے تھے تو یہاں پر رینجرز, خفیہ ایجنسیاں, پولیس سب موجود تھے ایئرپورٹ پہ, تو پھر تو مسلم لیگ نون کے کارکنان کو اسی دن 9 مئی کر دینا چاہیے اگر اس کا جواز ہم نے یہ پیش کرنا ہے. اس کے بعد ریاست نے ریئیکٹ کیا اس پہ, اگر کسی کے گھروں پہ حملے ہوئے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور اوور ریئیکشن ہوا ریئیکشن. لیکن چونکہ اس سے پہلے کبھی کسی پارٹی نے شہداء کی یادگاریں نہیں جلائی تھیں,
کسی نے اگر مجھے نہیں پتا کہ وہ جناح ہاؤس کے طور پہ یاد کریں یا کور کمانڈر ہاؤس کے طور پہ یاد کریں. ہم آج کہیں گے جی وزیر اعظم ہاؤس جو ہے ہو سکتا ہے اس کا کوئی گوشہ لیاقت علی خان سے منسوب ہو اور وہاں پہ حملے کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے کہ یہ تو فلاں سے منسوب تھا. وہ وزیر اعظم ہاؤس تو رہے گا نا, کور کمانڈر ہاؤس ہی رہے گا نا, چاہے آپ اس پہ حملہ کریں یا نہ کریں. اور بالکل چاہے جناح ہاؤس ہو اور کور کمانڈر ہاؤس ہو, اس حملہ تو اس پہ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ 9th میں ہوا تھا وہ مائنڈ سیٹ سلو پوائزننگ تھی. اس طرح کا وائلنس اٹریکٹ کرنے کی جو لیڈرشپ تھی وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے کہ آپ جائیں توڑ پھوڑ کریں, اور وہ انہی کا ہائی پروفائل کیس تھا جس کو 72 گھنٹوں کے اندر ایک ریلیف ملا تھا. جب انہیں ریلیف ملا تھا کورٹ کی طرف سے تب بھی انہوں نے کہا کہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی. انہوں نے آگے سے مذمت کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بھی معافی, ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے. بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. ہاں دیکھیں, آئی تھنک فہد یو میڈ اے ویری ایپٹ پوائنٹ جب آپ نے کہا نا کہ یار دو علیحدہ بحثیں ہیں, ایک ہے مئی 9th, ایک ہے مئی 9th کے بعد کیا ہوا. آئی تھنک یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے چیزوں کو کانٹیکس صحیح کانٹیکس میں دیکھنے کے لیے. جو مئی 9th کو ہوا اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اس کے کوئی ریزننگ ہو سکتی ہے. آپ اگر آپ پی ٹی آئی سے تعلق آپ کہتے ہیں دیکھیں ریاکشن ہوا, ہاں اوور ریاکشن ہو گیا, یہ مانتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہوا ہے جو بار بار سارے بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی مانتی کیوں نہیں ہے. وہ مانتی اس لیے نہیں ہے کہ بغیر جہاں وہ نہیں بھی مانتی اس کے بعد اس کو یہ رگڑا لگ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا پھر تو ہم پھانسی کے پھندے اپنے گلے میں ڈالیں گے نا, تو اس لیے جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, تو بہتر ہے آپ ٹوٹل ایبسولوٹ ڈینائل میں جاؤ. یہ ایک اسٹریٹجی سمجھ آتی ہے. لیکن میرا خیال یہ کہ میرے لیے جو زیادہ الارمنگ کویشچن تھا, ٹربلنگ کویشچن آج بھی ہے کہ ہماری قوم جہاں پہ شہداء کے اوپر لوگ جینوئنلی بہت عزت کرتے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں کسی شہید کی فیملی کا کوئی بندہ کسی پبلک پلیس میں آ جائے, لوگ جگہ چھوڑتے ہیں, ان کو عزت سے ملتے ہیں, بہت عزت ہے. میں اب شہداء کے فنکشن پہ نہیں جاتا بیکاز بچوں کی طرح رونا آ جاتا ہے جب آپ فیملیز کو ملتے ہیں, دیکھتے ہیں. میں تو پروگرامز بھی نہیں دیکھتا جو ٹی وی پہ چلتے ہیں. یقین مانیں آج بھی پروگرام چل رہا تھا جو کنونشن سینٹر تھا, اس میں ایک کرنل صاحب کی جب اہلیہ بول رہی تھی اینڈ جب ان کی آواز ایک دم بھرائی ہے تو اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اتنے ایموشنلزم ہے. پھر قوم کیوں ڈیوائیڈڈ ہے اتنی ابھی بھی, کیوں ہارڈ لائنز ہے اتنی؟ جیسے آئی تھنک وڈائچ کہہ رہے تھے کہ جی دوسری سائڈ آج بھی اس پہ آپ کو اور قسم کے سوشل میڈیا پہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتی. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی غلطی کی پی ٹی آئی نے مئی 9th کی. لیکن میرا خیال ہے اس کے فال آؤٹ کو ہینڈل کرنے میں اسٹیٹ کی بھی بہت غلطیاں تھیں. آپ نے ایک مکسڈ میسیجنگ کی. جو آج آپ بیان پڑھ رہے ہیں آرمی چیف کا, جو آپ بیان آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی آر کا, وہ بڑا کیٹیگوریکل ہے, انفورگیونگ, نو اسپیئرنگ, رگڑ دیں گے اور قانون پوری طرح ہوگا, ایبسولوٹلی نو فورگیونیس. لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن عثمان ڈار صاحب آتے ہیں, دین ہی بیکمز کوشر. لیاقت عباسی آتے ہیں, ہی بیکمز کوشر. اور لوگ آتے ہیں کوشر ہیں. خدیجہ شاہ کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ ہاں, اور خدیجہ شاہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ جی نواسی تھی آرمی چیف کی, دیکھیں رگڑ دیا سب کچھ, لیکن شی گوز آؤٹ. امریکن سٹیزن بھی تھی, پتہ لگتا ہے لوگ کہتے ہیں جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی انوالو ہوا, لیکن جتنی پاکستانی خواتین ہیں وہ اندر ہیں. 75 سال کی یاسمین راشد صاحبہ بھی اندر ہیں, مگر انہوں نے کیا بھی ہے, شی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, کینسر کی پیشنٹ ہے, بیل ہونے دیں, سزا ہو جائے گی اپنی سنگی. ہم نے یہ جب مکس میسیجنگ دیکھی نا تو ہمیں پھر عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں یار جو مئی 9 کا دکھ کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے دکھ میں بھی اتنے سنسیئر نہیں ہیں جتنے ہم اپنے جھوٹ میں سنسیئر بھی نہیں ہیں. جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے تھے, ادھر بھی لوگوں کو نظر آیا کہ یہاں پہ بھی غصہ اتنا نہیں ہے, صرف ہمارے پہ غصہ ہے, لیکن انسیڈنٹ پہ اتنا غصہ نہیں ہے. ورنہ اس میں کچھ لوگ کیسے بچ کے آ رہے ہیں, مالک صاحب اس میں سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. یہ جو پوسٹ میں جو کنفیوژن ہوئی ہے نا جو میرے خیال میں, اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یا یہ ایک ڈارکسٹ ڈے تھا, اگر ڈارکسٹ ڈے تھا تو ایگزیمپشنز نہیں ہونی چاہیے.